السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو دکھایا تھا جیسے ہی مکہ ٹاور نظر آنا شروع ہو گیا تھا، جیسے ہی ہم مکہ میں انٹر ہونا شروع ہو گئے تھے. اور ابھی ہم نے ہوٹل میں اپنا سارا سامان رکھا ہے اور وہاں سے ہم نکلے ہیں اپنا طواف کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ادھر ایئرپورٹ پہ آلریڈی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے تھے. آلموسٹ 24 آور ہم لوگوں نے ویٹ کیا. اور یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جو ہماری پہلی نظر کعبے پہ پڑی تھی تب ویڈیو وغیرہ نہیں ہم بنا سکے تھے، ولاگ نہیں بنا سکے تھے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ صرف خانہ کعبہ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آتے ہی ہم نے نماز ادا کی، نوافل ادا کیے، اور خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ بخشی ہمیں کہ ہم نے آتے ہی خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگایا، کسوہ کو ہاتھ لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود تو نے اپنے در پہ بلایا ہے. اور شاید یہی ایک چیز ہے کہ آپ کے اندر ایک یقین ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے. اور میں تو بالکل ناچیز ہوں، لیکن میرے اندر ایک یقین تھا، ایک ایمان تھا کہ وہ جو ذات ہے وہ مجھے اپنے در پہ ضرور بلائے گی. اور ہم طواف وغیرہ کر کے واپس آ گئے تھے. اور صبح پھر ہم اٹھے اور اٹھ کے ہم لوگوں نے نیت کرنی تھی عمرے کے لیے. اور نیت کرنے کے لیے ہم لوگوں نے جانا تھا مسجد عائشہ. تو ہمیں کوئی اتنا خاص جو ہے وہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں سے بسیز کہاں سے جاتی ہیں. اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ حرم پاک کے نیچے سے جاتی ہیں، یعنی جو حرم ہے اس کی بیسمنٹ سے جاتی ہیں. تو وہاں سے جانا بڑا مشکل تھا اور پھر امی لوگوں کو اتنا چلا کے لے کے جانا بڑا مشکل تھا. تو وہاں سے ہم نے ٹیکسی لی اور یہ پاکستانی بھائی تھے، انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. ہمارا فرسٹ ڈے تھا اور ہمیں اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لے بھی جاؤں گا، لے بھی آؤں گا اور وہاں پہ آپ کا ویٹ بھی کر لوں گا. اور انہوں نے صرف ہم سے 50 ریال لیے تھے. اور یہ اب ہم مسجد عائشہ کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم وہاں جا کے اپنی عمرے کی نیت کر سکیں اور پھر ہم آ کے اپنا عمرہ جو ہے وہ ادا کر سکیں. یقین کریں یہاں پہ جب میں آئی ہوں تو میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ان لوگوں کے پاس خانہ کعبہ اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان پہ اتنی خوش ہے کہ اپنے نبی کا جو روضہ ہے وہ بھی اسی ملک میں ہے اور اپنا گھر بھی اسی ملک میں ہے. اور یہاں پہ اب ہم مسجد عائشہ میں پہنچ چکے تھے. اور مسجد عائشہ میں عورتوں کے لیے انتظام الگ ہے اور مردوں کے لیے انتظام الگ ہے. اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ مسجد عائشہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے جب عمرے کی نیت کرنی تھی تو وہ آئی تھی یہاں پہ اور انہوں نے آ کے یہاں پہ احرام باندھا تھا، نیت کی تھی اور انہوں نے اپنا عمرہ ادا کیا تھا. تو مسجد عائشہ جو ہے وہ مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں حضرت عائشہ، ہماری اماں عائشہ جو ہیں، انہی کے نام سے یہ منسوب ہے. اور اس مسجد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کو عمرے کی نیت یہاں سے کرنی پڑتی ہے. اور یہ الحمدللہ اب ہم نے نیت کر لی تھی اور اب ہم واپس جو ہیں وہ مکہ جائیں گے اور جا کے ہم اپنا باقی کا جو عمرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ادا کریں گے. لیکن اس میں شاید میں اپنی ویڈیو نہیں بنا سکوں گی، کیونکہ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جب صفا مروہ کر رہے ہوتے ہیں تو تب یہی ہوتا ہے کہ آپ صرف اللہ سے کنیکٹڈ ہوں، نہ کہ آپ لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ دکھاتی رہوں گی، بتاتی رہوں گی. اور یہ اب دوبارہ ہم حرم پہنچ چکے تھے اور ہم نے الحمدللہ اپنا پہلا عمرہ ادا کیا. اور عمرے کے دوران بالکل بھی موبائل نہیں نکالا، بالکل بھی کسی سے بات نہیں کی، کیونکہ صرف یہ تھا کہ اب ہم صرف اپنا عمرہ ہی ادا کریں گے، صرف اللہ سے ہی باتیں کریں گے. لیکن یہاں پہ اب عشاء کا وقت ہوا چاہتا تھا اور جیسے ہی ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور میں بالکل خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بالکل وہ ایک ٹائم جو ہے وہ شاید میرے لیے بہت ہی زیادہ قریب ہے. اور بہت سارے لوگ مجھ سے میسیج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا جب آپ نے عمرہ ادا کیا. تو یقین کریں آپ دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف رکھ دیں اور یہ ایک ڈریم جو آپ کا کم ٹرو ہوتا ہے، جو یہ آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے، میں کہتی ہوں یہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. اور
زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے. اور جب خانہ کعبہ سامنے ہو، آپ کی جنت آپ کے ساتھ ہو، تو میں کہتی ہوں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے. اس سے بڑی خوشی آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتی. اور الحمدللہ ہم نے اپنا عمرہ ادا کیا. جیسے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ کیوں نہ آب زمزم کا پانی بھر لیا جائے. اور الحمدللہ ہم روز آب زمزم کا پانی اتنی زیادہ باٹلز لے کے آتے تھے، ان کو فل کر کے ہم لوگ لے کے جاتے تھے. اور جب میں آ رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ وہاں بہت گرمی ہوگی، لیکن یقین کریں یہاں پہ کوئی بھی گرمی نہیں تھی. بہت پرسکون ماحول ہے، بہت اچھی مینجمنٹ ہے. اور پھر اللہ کے گھر آ کے تو میں کہتی ہوں کوئی مشکل ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ اب ہم لوگوں نے اپنا عمرہ ادا کر لیا تھا، سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا تھا، نماز پڑھ لی تھی، نفل پڑھ لیے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر ہم لوگ واپس جو ہیں وہ اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے. اور ہمارا ہوٹل اتنا زیادہ دور نہیں تھا. دور میں نے اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ میری امی، میری خالہ جو ہیں وہ ایجڈ ہیں. امی تو پھر بھی چل لیتی ہیں، لیکن جو میری خالہ ہیں وہ زیادہ ایجڈ ہیں، ان سے نہیں اتنا چلا جاتا. مجھے یہی تھا کہ مجھے ہوٹل قریب چاہیے. اور جیسے ہی میں وہاں سے آ رہی تھی تو یقین کریں اتنے لوگ میں نے کبھی بھی کہیں نہیں دیکھے کہ ہر ٹائم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، لیکن ہر ٹائم ان بازاروں میں، ہر ٹائم ان جگہوں پہ، ہر ٹائم ادھر ایک رونق ہوتی ہے، عجیب سی مہک ہوتی ہے، عجیب سی خوشی ہوتی ہے جو زندگی میں آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی. آپ کیا ہو، کیوں ہو، کیسے ہو، آپ کالے ہو، آپ گورے ہو، امیر ہو، غریب ہو، آپ کیا ہو، اللہ کے گھر میں آپ بالکل ایکول بیٹھے ہوتے ہو. وہاں پہ کوئی بندہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. لٹرلی آپ نارملی ہم کہیں موو آن کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہم پہ تانے کستے ہیں، لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جو بھی ہو، بس آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہو، اللہ آپ کی سن رہا ہوتا ہے، آپ صرف اللہ سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہو. اور یہاں پہ پھر میں نے ان لوگ کو بولا